الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف لائق و سزاوار ہے ساری دنیا کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد
قرآن مجید کی مختلف 4 جگہوں سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تلاوت کردہ آیات کریمہ کا بالکل ہی بامرادی یا بامفہوم ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں یا تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالی ان کی بعض غلطیوں کی کچھ سزا اس دنیا میں دے دے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور جو تکلیف و مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کیے گئے اعمال کا بدلہ ہوا کرتی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ تمہاری بہت ساری غلطیوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہے جنہوں نے اپنے رب اور اپنے رسول کے فرمان کی نافرمانی کی تو ہم نے زبردست ان کا محاسبہ لیا اور ایسی سزاؤں سے دوچار کر دیا جو بالکل ہی ناپسندیدہ ہے، یہ اندیکھی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے خوشحال طبقہ کو ہم کچھ حکم دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس بستی میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیتے ہیں۔ ان آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا۔ عالمی پیمانے پر حالات حاضرہ پر غور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے اللہ کی جانب سے آزمائش سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یقین کرتے ہیں۔ اب اگر آزمائش سمجھتے ہوئے کسی کو توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے تو اسے آزمائش سے گزار کر اچھے دن ان کے لیے بحال کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے تو اسے تہس نہس کر دیا جاتا ہے، دنیا ہی اس کی جہنم بن جاتی ہے۔
اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور پوری دنیا میں وہ قصے پارینہ بن کر رہ جاتے ہیں. ایک فسانہ ہوتا ہے جن کا کبھی کبھی تذکرہ کیا جاتا ہے. ویسے عام طور سے انسان کا اور خاص طور سے آج کے مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ اپنے اوپر واقع ہونے والی مصیبت کو تو امتحان سمجھتا ہے اور دوسرے پر نازل ہونے والی پریشانیوں کو عذاب تصور کرتا ہے. یا کہہ لیجئے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے بارے میں جج یقین کرتا ہے، جج مانتا ہے. یا کہہ لیجیے اپنے بارے میں انسان اپنے آپ کو وکیل سمجھتا ہے، دوسروں کے بارے میں جج تصور کرتا ہے. یعنی اپنی صفائی، اپنی ستھرائی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور دوسروں پر عذاب الہی کے نزول کو یقین مانتے ہوئے تباہی و بربادی سمجھ کر اسے جہنم رسیدی کر دیتا ہے. ابھی پوری دنیا ایک حادثہ سے دوچار ہے جس میں صرف تبصرہ ہوتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں ہوتی. آپ سمجھ سکتے ہیں 10 دن پہلے امریکہ کے کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میں جو ایک آگ نے تباہی و بربادی مچائی ہے، ہم اس پر تبصرہ تو کرتے ہیں لیکن اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جو اللہ اعمال کی خرابی کی بنیاد پر امریکہ میں عذاب اتار سکتا ہے، اگر وہی خرابی ہمارے یہاں ہو کیا اللہ وہ عذاب ہم پر نہیں اتار سکتا؟ عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. انسان ظاہری جننے کو اور ظاہر میں تباہی و بربادی سے دوچار ہونے ہی کو عذاب سمجھتا ہے. اس کے علاوہ قوموں کی تاریخ پڑھیں گے تو عذاب کی شکلیں مختلف انداز کی ہوئی ہے. ہمیں ان شکلوں کو قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اسی آئینے میں اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے. آپ نے سنا اور اس کو آگے بڑھا دیا، سنتے بھی آگے بھی بڑھاتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے کہا ہم غزہ و فلسطین کو جہنم بنا دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے. اور کچھ ہی دیر کے بعد جنگل سے ایک آگ نکلی اور سرمایہ داروں کی بستی کو خاکستر کر گئی. فلمی دنیا کے افراد آرام و سکون کے حصول کے لیے جہاں مکانات تعمیر کیے تھے انہیں جلا کے راکھ کر دیا. ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بار بار تبصرہ ہوتا ہے لیکن تذکرہ کا مقصد عبرت و نصیحت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے. ہمیں اس پر بطور خاص سنجیدگی و متانت کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے. ہر ایک کی زبانی یہ بات سنی جاتی، بڑی دادا گیری کر رہے تھے، امریکہ کا ظلم و ستم بڑھا ہوا تھا، تکبر و پندار میں غرور و
بھری غرور اور پندار میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں اس نے اس قسم کے جملے استعمال کیے. ایسا لگا کہ فلسطین کے پاس کوئی نہیں ہے اور غزہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم جس طرح چاہیں گے اسے مسل ڈالیں گے. تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہی مزاج آپ کا آپ کے گھر میں ہے، آپ کے محلے میں ہے، آپ کے علاقے میں ہے، آپ کے ملک میں ہے، لیکن ہم اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. امریکہ کو ایک بڑا پاور ملا، سپر پاور کہا گیا. وقتی طور سے وہ غرور، پندار اور فخر و مباحث کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جن کی بیوی لات مار کر نکالتی ہے، جن کے بچے تماچا رسید کرتے ہیں، گھر سے باہر کرتے ہیں، وہ انسان دوسروں پہ فخر کرتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، دوسرے کو نیچا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو جس ظلم کی بنیاد پر اسے عذاب سے دوچار کیا گیا، وہی ظلم آپ بھی کرتے ہیں، کیا بچ جائیں گے؟ یہ الگ سی بات ہے کہ آپ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، مگر وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. آپ نے کیا کھویا ہے آپ کو احساس نہیں ہے. تو اگر ہم تبصرہ بہت دور کے مصیبتوں پہ کرتے ہیں تو وہی تبصرہ ہمیں اپنے حالات پر بھی کرنے چاہیے، اپنے گھر کے ماحول پر بھی کرنا چاہیے، اپنے سماج اور سوسائٹی میں ہونے والے حالات پر بھی کرنا چاہیے. جیسے قرآنی آیت آپ نے سنا، اس کا ترجمہ آپ کو بتایا گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی جہاں انسانی آبادی رہتی ہے، کھیت کھلیان ہے، پانی نہیں ہے. تری جو سمندری علاقہ ہے جہاں پانی ہی پانی ہے. کبھی انسان راستہ جلتا ہے، گاڑیوں کی ٹکر ہوتی ہے، وہ جائے وقوع پر جان اپنے جان پیدا کرنے والے کے حوالے کر دیتا ہے. کوئی انسان اوپر کی دنیا میں سفر کرتا ہے، طیارہ اور جہاز سے نقل مکانی کرتا ہے، جہاں ٹکراتا ہے خاک بن جاتا ہے. کوئی انسان دریائی سفر کرتا ہے، کشتی ڈوب جاتی، جہاز ڈوب جاتا ہے. تو یہ جو خشکی میں اور تری میں فسادات برپا ہوتے ہیں، حالات میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، کس بنیاد پر؟ ہم کہتے ہیں کہ پائلٹ سو گیا تھا، ڈرائیور شراب پی ہوا تھا، کچھ لال بجھکن کی طرح ظاہری اسباب و علل بیان کر کے اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں. لیکن قرآن اس کا جواب دیتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ انسان کی بعض بدعملیوں کی سزا ہوتی ہے تاکہ وہ انسان اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. دنیا کی باتوں پر ہمیں یقین ہے، دنیا کے سربراہوں کی باتوں پر ہمیں اعتماد ہے، لیکن قرآن اگر کسی واقعہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کی اس کی حقیقت تک پہنچنے کی رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ظالمانہ نہیں ہوتا. اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کے کرتوت کا بدلہ دیتا ہے، اور ساری غلطیوں پہ پکڑتا نہیں ہے، ہر ایک گناہ پہ گرفت کرتا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی بعض خطا اور غلطیوں پر اس کی پکڑ کرتا ہے، جس کا مقصد بھی یہی ہوتا کہ آدمی اس سے پرہیز کرے جس بنیاد پر اللہ کے عذاب کا برکھا برس سکتا ہے
اور اس کا کوڑا اتر سکتا ہے۔ ویسے قرآن نے یہ بھی کہا، ایک وجہ جو بتلائی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہے جنہوں نے اپنے رب کے فرمان کی خلاف ورزی کی اور اپنے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کی، تو ہم نے اس کا محاسبہ کیا یا جائزہ لیا اس کا، پھر ہم نے ان پر عذاب برسا دیا۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے پر اللہ کا عذاب آیا۔ صرف امریکہ نافرمانی نہیں کرتا ہے، ہم بھی اس نافرمانی میں ان سے کچھ کم نہیں ہیں، لیکن ہمارا احساس مر چکا ہے، ہم اس پر توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ بعد والی آیت پڑھیے تو اور بھی مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، اس کے سرداروں کو، اس کے مالداروں کو، اس کے سرمایہ داروں کو، اس کے اونچا مقام رکھنے والوں کو اچھے اعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں، اصلاح معاشرہ کی تلقین کرتے ہیں، سماج کو سدھارنے کا درس دیتے ہیں کہ بھئی خود بھی اچھے ہو جاؤ، اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کر لو۔ لیکن فَفَسَقُوا فِيهَا، یہ مالدار قسم کے لوگ، سرمایہ دار قسم کے لوگ، سردار قسم کے لوگ فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے بجائے اس میں فسق و فجور کرنا شروع کر دیں، اصلاح معاشرہ کرنے کے بجائے بگاڑ کے اسباب پیدا کر دیں۔ فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، تو میری بات ان پر صادق آ جاتی ہے، جو میں نے اسے مہلت دے رکھی تھی وہ مہلت کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اب ان پر عذاب کے نازل ہونے کی سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، وہ جو عذاب متعین کیا گیا تھا، گھڑی مقرر کی گئی تھی، وہ مہلت جو ان کو دی گئی تھی، اب مہلت ختم ہوئی، اب عذاب کا وقت واقع ہونے کا وقت آ گیا۔ فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، ہم پورے طور سے تباہ و برباد کر دیتے۔ مطلب کیا ہوا؟ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، اس پر غور کیجیے۔ حالات چھوٹے لوگ نہیں بگاڑتے ہیں، برائیوں کو چھوٹے لوگ جنم نہیں دیتے ہیں، برائیاں بڑے لوگ کرتے ہیں، اس لیے اللہ بڑے لوگوں کو حکم دیتا ہے اصلاح کرو، فساد نہ کرو، لیکن یہ اصلاح کرنے کے بجائے فساد پھیلاتے ہیں، صلح سلامتی کرنے کے بجائے بگاڑ پیدا کرتے ہیں، درستگی کرنے کے بجائے خرابی پیدا کرتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فحق علیہ القول، ان پر میری بات صادق آ جاتی ہے کہ جو اصلاح کی مدت آپ کو دی گئی تھی اور اپنے آپ کو سدھارنے کا جو موقع دیا گیا تھا، نہ خود سدھرے نہ دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کیے، فدمرناها تدمیرا، ہم تباہی مچا دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، کچھ برائیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ انسان جو چھوٹا ہوتا ہے وہ چاہے عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہو، چاہے مقام و منصب کے لحاظ سے چھوٹا ہو، چاہے مال و دولت کے لحاظ سے چھوٹا ہو، وہ اپنے سے بڑے کی تقلید کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بڑے کیا کرتے ہیں، چھوٹے بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہیں۔ بڑا اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں چور ہونے کے نتیجے میں وہ سارے حدود و قیود کو پار کر جاتا ہے،
چھوٹے لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑوں نے ایسا کیا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، اسی کے راستے پر یہ چلنا شروع کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ کوا چلے ہنس کی چال، اپنے ہی چال بھول جاتا ہے۔ انسان بڑوں کی نقالی کرنا شروع کرتا، اس کے بعد ایسے وسائل تو نہیں ہوتے، نتیجے کے طور پر وہ قرض کے اندر مبتلا ہوتا اور وہ دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ بات اگر سمجھ میں نہ آئے تھوڑی اور وضاحت کر لیجیے۔ آج ہم حکمراں طبقہ کی شکایت کرتے ہیں، سارے معاملات دوسروں کے سر ڈال دیتے ہیں، ان کی جانب سے بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں یقیناً پریشان کن ہیں، لیکن ہمارا معاملہ ان کی انہی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں صحیح رہنمائی کی ہے، ہماری توجہ اس کی طرف مبذول نہیں ہوتی ہے۔ کیسے؟ کیا اللہ نے نماز نہیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ پھر نماز پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ نے اچھے کام کرنے سے روکا ہے؟ اچھے کام کرتے کیوں نہیں ہے؟ تو جو کام اللہ اس کے رسول نے کرنے کو نہیں کہا ہم اسے بجا لاتے ہیں، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر تبصرہ ہوتا کہ فلاں نے حالات خراب کر دیے، فلاں جگہ کے حالات خراب ہے، کہیں بلڈوزر چل رہا ہے، کہیں مختلف قسم کی پریشانی مبتلا کو گھیرا جاتا ہے، کہیں نام سن کر اسے جج کیا جاتا، کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اپنے دل کو ہم سکون دے لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر موقع پر اللہ اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ ورنہ قرآن سنیے، اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چھوٹا موٹا مسئلہ آپ دیکھیے، شادی بیاہ کا، ایسا لگتا ہے کہ اب شادی بیاہ کی مجلسوں میں شرکت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ان سے کچھ کہیے تو قرآنی دلیل پیش کرتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار کیجیے۔ 150 قسم کے کھانے تیار ہوتے ہیں، لاکھوں کا ہال بک ہوتا ہے، لاکھوں کا صرفہ اور خرچہ اس پر ہوتا ہے، ان حالات سے دوچار ہونے کے بعد بھی ہم اللہ کے غضب سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کے مرد زمین پہ اکڑتے چلے، اتراتے ہوئے چلے، اٹک مٹک کے چلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کی طرح حکم دے اے زمین اسے اپنے اندر لے لے، اور وہ دھستا ہی چلا جائے۔ شادی کی بات کی مجلس میں جائیے، پتہ چل جائے گا۔ چلنے کا انداز، رہنے سہنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، ایسا لگتا ہے کہ ابھی آسمان کہ اللہ کا عذاب نازل ہو اور زمین پھٹ جائے، انسان چلا جائے۔ سب ہونے کے باوجود بھی احساس نہیں ہے، اور اگر کہیے تو اللہ نے دیا اس لیے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نعمتوں کا اظہار کرو۔ کسی کے کلیجے پہ سانپ لوٹتا ہے، آپ کے بغل میں غریب بچی کی شادی نہیں ہو پاتی ہے، اور وہ گھر میں دانے دانے کو ترستے ہیں، چھوٹا چھوٹا بچہ دودھ کے ڈبہ کے لیے پریشان ہے، آپ کی جیب سے ہلکا سا پیسہ نہیں نکلتا، لیکن اپنی عیاشیوں کے لیے اور اپنی نمائش کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ تک کا صرفہ ہو جاتا ہے۔ اگر سمجھائے مولانا کا کام ہی یہی ہے کہ بھائی اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو سدھاریے۔ بہرحال قرآن کیا کہتا ہے؟
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ تَضَرَّعُوا۔ آپ سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں جن کو ہم نے مالی پریشانی کے اندر مبتلا کیا اور جسمانی پریشانی کے اندر مبتلا کیا۔ کیوں پریشان کیا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گری ازاری کرے، رونا دھونا شروع کرے۔ پھر قرآن کہتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جو ہماری جانب سے پکڑ آئی ان لوگوں نے گر گرایا کیوں نہیں؟ ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، ان کے دل تو سخت ہو چکے ہیں اور ان کے بد عملیوں کو شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کر دیا۔ بتائیے، خوشنما اعمال اگر ہمارے سامنے لگے ہم اس سے دور کریں، اپنے آپ کو کریں گے؟ اس میں تو مگن ہے، سینہ تان کر، کالر اٹھا کر، سر اونچا کر کے اپنی شان و شوکت بگاڑتے ہوئے اس کا تذکرہ تو کرتے ہیں، یہ انتظام تھا اور وہ انتظام تھا، ایسا کیا اور ویسا کیا۔ جہاں اللہ اس کے رسول کے فرمان کی دھجیاں ہم نے اڑائی ہے اس پر کبھی تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال ابھی حالات ہمارے سامنے لاس اینجلس کے آگ کی تباہی و بربادی کا ہے۔ مختلف قسم کے بیانات اب سنتے ہیں۔ کبھی آپ نے قرآنی بیان سنا ہے؟ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ایک قوم کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، سورہ ایک قوم کا تذکرہ کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی اور اہل ایمان پر ظلم بربریت کو روا رکھتی تھی، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی دھجیاں اڑایا کرتی تھی۔ اللہ نے ان پر آگ کی بارش کر دی ہے۔ اور یہ قرآن اندازہ ہوگا ان لوگوں سے کہا گیا اللہ اس کے رسول کی بات مانو، خلاف کر دیا، سخت گرمی ہوئی، دھوپ کی شدت سے یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں پک رہے تھے، رات ہو یا دن گرمی کی شدت سے حیران و پریشان تھے۔ اچانک لگا کہ آسمان پر ابر کا ایک بادل کا سایہ بنا، لوگ اپنے اپنے گھر سے نکلے، اس سائے میں جگہ لیے کہ تھوڑا آرام کر لیں گے۔ انہیں کیا پتا یہ پانی والا بادل ہے، یہ آگ والا بادل ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائبان والے دن کے عذاب نے دبوچ لیا۔ انسان اس سائبان کے نیچے، اس بادل کے سائے کے نیچے جمع ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی بارش کر دی، سب جل کے خاکستر ہو گئے۔ لاس اینجلس میں آگ کی بارش نہیں ہوئی، وہ محفوظ علاقہ سمجھا جاتا تھا اور ہر بڑا انسان اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے وہی مکان بنانے کو فخر محسوس کرتا تھا۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی سی آگ، اس کی چنگاری سے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک آگ وہ ہے کہ 6 مہینے تک انہیں روشن کیا گیا اور منجنیق مشین کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پھینکا گیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اللہ نے آگ سے کہا آگ تو سلامتی کا ذریعہ بن جا، ٹھنڈی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام آرام و سکون کے ساتھ ہے۔ اور دوسری یہ آگ ہے، ہلکی سی آگ کی چنگاری نکلی ہے، پورے علاقے کو خاکستر کر دی ہے۔ اللہ بچانا چاہتا ہے تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیتا، جبکہ اس کے لیے بہت زبردست تیاریاں ہوتی ہے، اور جب تباہ کرنا چاہتا ہے تو معمولی پرندوں کے ذریعے سے یا معمولی عذاب کے ذریعے سے اس کی تباہی و بربادی کا سامان کر دیتا ہے۔ اب تاریخ پڑھیے، پھر ابھی دوسرا وبا، دوسری پریشانی آئی۔
ایک تو آگ سے پوری بستی جل رہی ہے، دوسرا برفیلی ہوا چل رہی ہے، جو جہاں ہے وہیں اینٹ جا رہا ہے، گاڑی بند ہے وہی برف کا پتھر بن گیا ہے۔ اب ادھر سے پریشانی ہے، قرآن پڑھیے گا تو یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ 7 دن اور 8 رات تک موسلادھار بارش کے ساتھ تیز دھند ہوا کے جھونکے چلتے رہے قوم عاد پر۔ لمبی تانگی قوم تھی، قرآن نے کہا کانہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کھجور کے درختوں کو کھاڑ پھینک دیا جاتا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ قوم عاد کے لوگ اسی طرح گرے پڑے ہوئے ہیں، ہوا کے جھونکوں نے اسے پھینک دیا تھا۔ یہ سب قرآنی آیتیں صرف اس لیے ہیں کہ پڑھ کے گزار دیا جائے، ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں ہنسنے کے بجائے، اس پہ تبصرہ کرنے کے بجائے اپنے حالات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ جن خرابیوں کی بنیاد پر بظاہر کسی قوم پر تباہی آ رہی، عذاب آ رہا ہے، ان خرابیوں کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ خرابی ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ بڑا بول بولا ٹرمپ نے یا امریکہ کے صدر نے، جہنم بنا دیں گے فلسطین و غزہ کو۔ کس کا شہر جہنم بنا؟ 14-15 مہینوں سے وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان، عورت اور مرد سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی گہار لگا رہے تھے کہ اس بچے کی صدا تو اللہ نے سن لیا، میں اپنے رب سے تمہاری شکایت کروں گی۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا، چھوٹی بچی بول رہی ہے میں اپنے رب سے تمہاری شکایت کروں گی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچیے، مظلوم اگر کافر ہی کیوں نہ اس سے بھی بچیے، مظلوم اگر عام انسانی کیوں نہ اس سے بد دعا سے بچیے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہو، باوقار انسان ہو، سربراہ قسم کے انسان ہو، اگر اس پر آپ کا ظلم ہوتا ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، یا اللہ کی یہاں دیر ہے ادھیر نہیں ہے، یہ سب سنتے آپ ہیں، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی تیاری خود کر لیجئے۔ جن خرابیوں کی بنیاد پر اللہ کا عذاب اترتا ہے، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے، ورنہ پھر ہمارا دل اگر سخت ہو جائے گا تو لاکھ سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ فدمرنا علیہ القول فدمرنا تدمیرا فحق علیہ القول فدمرنا تدمیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی بات صادق آ جائے گی اور پھر تباہی و بربادی سے ہم دوچار ہو جائیں گے۔ بس ہماری دعا رہنی چاہیے، کوشش بھی رہنی چاہیے کہ اللہ ایسے حالات سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قضا ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ہمارے بیمار انہیں شفا کلی اور شفا کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بیٹیوں کے لیے شفا یابی کی دعا کرنے کی درخواست کی، الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دیں۔ جو لوگ ہم میں بیمار انہیں شفا عطا فرما دیں، جو زندہ ہے انہیں صحیح شعور عطا فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔